بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے ظلم کی ابتدا کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ایک مختصر سا اور ایک مزاح کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جو ناظرین میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کے مزید واقعات آپ لوگ سن سکیں۔ تو ویڈیو کا موضوع ہے ظلم کی ابتدا کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ قاضی عمر بن ابی لیلہ اپنے دورے قضا کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی مجلس قضا میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک بڑھیا اور ایک جوان عورت آئی۔ بڑھیا تو آتے ساتھ ہی بولنے لگی، پھر وہ لڑکی بولی کہ اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے، اسے کہیے کہ چپ ہو جائے، میں اپنی اور اس کی بات کروں گی، اگر میں کہیں بھی غلطی کروں تو یہ بڑھیا مجھے ٹوک دے۔ جس پر قاضی نے بڑھیا کو خاموش کروا دیا۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ بڑھیا عورت میری پھپھی ہے، میرے والد مجھے ان کی نگرانی میں چھوڑ کر وفات پا گئے تھے، تو اس نے میری تربیت کی اور اچھی تربیت کی۔ جب میں جوان ہو گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اس طرح ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس نے میری شادی ایک زرگر یعنی کہ سنار سے کروا دی۔ وہ سنار اور میں گویا دونوں پھول تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کوئی اور بنائی ہی نہیں، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ ان کے علاوہ اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ روزانہ بازار جاتا اور کما کر شام کو گھر لوٹتا تھا۔ میری پھپھی نے جب ہم دونوں میں ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ دیکھا تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو خوب بناؤ سنگھار کیا اور میرے شوہر کے آنے کے وقت اسے میرے پاس بھیجا۔ تو میرے شوہر کی جب اس پر نظر پڑی تو اس نے میری پھپھی سے اس کا رشتہ مانگا۔ اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تو اپنی بیوی یعنی تیرا کام معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ میرے شوہر نے کہا میں نے اس کا معاملہ تو تیرے سپرد کیا۔ تو پھپھی نے کہا کہ میں نے اسے 3 طلاق دے دی، اور اس کے بعد پھپھی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سنار کے ساتھ کر دیا، اور اس کے ساتھ بھی اسی طرح رہنے لگا، صبح جاتا اور شام کو لوٹ آتا۔ جب میری عدت گزری تو میں نے اس سے کہا پھپھی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ میری پھپھی کا شوہر کافی عرصے سے غائب تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے میرا بھی پوچھا کہ تمہاری بھتیجی کہاں ہے۔ تو پھپھی نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، وہاں سے طلاق ہو گئی اور وہ دوسری جگہ رہ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس پر جو مصیبت گزری ہے ہمیں اس کی تسلی کے لیے جانا چاہیے۔ مجھے اس کے آنے کی اطلاع ملی، میں نے خوب بناؤ سنگھار کیا اور اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میری اس مصیبت پر مجھے تسلی دی، اور پھر کہا کہ میری کچھ جوانی ابھی باقی ہے، اگر میں تجھ سے نکاح کر لوں تو تجھے اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں، لیکن پھپھی کا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ اس نے میرے سپرد کر دیا تو میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ چنانچہ وہ کسی مسافر کی طرح اپنا سامان لے کر میرے گھر منتقل ہو گیا، اور اس کے پاس 6000 درہم بھی تھے۔ کچھ عرصہ وہ میرے ساتھ رہا اور بیمار ہو کر مر گیا۔ پھر اس کے بعد جب میری عدت گزر گئی تو میرا پہلا شوہر آیا اور اس نے تعزیت کی۔ جب مجھے اس کے آنے کا معلوم ہوا تو میں نے خوب بناؤ سنگھار کیا اور سج دھج کے اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا اے فلانی، تجھے معلوم ہے کہ مجھے دنیا میں تو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز تھی، اب تو رجوع کرنا بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر میری پھپھی کی بیٹی کا یعنی تمہاری بیوی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دو۔ میں نے اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں، جب اس نے اپنا معاملہ میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ یہ سن کر بڑھیا اچھل پڑی اور فوراً بولی اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے، میں نے تو اس کے ساتھ ایک ہی بار کیا تھا، جبکہ اس نے 2 بار کیا ہے۔ پھر قاضی عمر بن ابی لیلہ نے کہا کہ ایک کے بدلے ایک اور ابتدا میں ظلم کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ چلو اب اپنے گھر جاؤ۔ بہاوالہ مومنات کا قافلہ اور ان کا کردار
سچ ہے جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود گر جاتا ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم سے ہمیشہ پرہیز کرے اور اس واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ امید کروں گی ناظرین کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔